نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے۔ اس یکم محرم الحرام سے جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم بات جس کے طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہی محرم کا ابتدا ہوتا ہے تو ابتدا ہی سے آپ کو مختلف شخصیات کی شہادت ہے، ان کی قربانیاں آپ کو نظر آئے گی۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور قربانی بھی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ينطلق على لسان عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقریباً 22 مقامات ذکر کی ہے کہ جو رائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرش پر ہوتا تھا، اللہ اس کو وہی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ينطلق على لسان عمر، اور 5 مقامات تو مشہور ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم، بیت اللہ میں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، جب آدمی طواف کرتے بیت اللہ کے ارد گرد تو پھر مقام ابراہیم میں یا اس کے ارد گرد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس رائے کا اظہار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو اللہ رب العزت نے اس کو وہی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طرح جب اسلام کا ایک عظیم معرکہ کفار کے ساتھ ہوا تو 70 کفار مارے گئے اور 70 ان کو قیدی بنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے، شاید ہی ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر ایک قیدی کو ان کے رشتہ دار کی طرف حوالہ کیا جائے اور وہ اس کا سر قلم کرے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، کہ کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو وہ اس سے فدیہ لے، یہ مناسب نہیں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے موافق وہی نازل فرمائی، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات ہے۔ اسی طرح مشہور واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔
اس کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اسی طرح جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ آپ کی نکاح میں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ کے ساتھ ایسی بیوی نہیں آ سکتی ہے آپ کی نکاح میں جس کے کپڑے پر داغ ہو، یہ ایک واضح بہتان ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ آیات نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کس طرح نمایاں شخصیت تھی۔ آج کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے مذہب میں یہ بات ہے کہ تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دو گے، ایسی شخصیت تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک مجوسی نے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے فتوحات کی خبریں سنی تھی، جلن میں تھے کہ میں کسی طرح انتقام لوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، صبح کی نماز سورۃ یوسف پڑھاتے تھے، پہلی رکعت تھی، یہ صف میں کھڑے تھے بظاہر نمازی بن کر، ازار کے نیچے خنجر چھپا کر رکھا تھا۔ جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات شروع کی، اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے تیزی سے آپ کو مارا، اتنے تیزی سے وار کیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر کر زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ ابو لؤلؤ مجوسی تیزی سے جا رہا تھا، کئی صحابہ کرام کو زخمی کیا، 5-6 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یا 3 دن تک زخمی رہے۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پوچھتے تھے زخمی حالت میں کہ مجھے کس نے مارا، مجھے کس نے مارا؟ صحابہ نے عرض کیا ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا حمد بیان کیا، پھر فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس آدمی نے قتل کیا، شہید، جس نے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا، اور بار بار بے ہوش ہوتے تھے۔ پھر فرماتے تھے نماز کا وقت ہے تو پانی لے آؤ۔ فرماتے تھے اس آدمی کے دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ لکھا تھا کہ میری نزدیک سب سے اہم کام وہ نماز ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کے اور شعبہ کی بھی حفاظت کرے گا۔ ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مجھے لوگ پکڑیں گے تو اس نے اپنے آپ کو مردار کیا اور خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا۔ ایران میں اس کا قبر ہے، اسے ایرانی کیا کہتے ہیں؟ ہیرو کہتے ہیں۔ اس آدمی کو ہیرو کہتے ہیں، اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نہیں، ایک پکے کافر و زندیق ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کو ہیرو کہتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، شہادت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میرا مدفن ہو تو بہت اچھی بات ہوگی۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کی، وہ رونے لگی، فرمانے لگی اجازت ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آئے کہ امی نے اجازت دے دی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذلک المضجع، اللہ کا شکر ہے کہ اس جگہ سے میرے نزدیک اہم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک
وفاتًا فی بلد رسول، اللہ نے شہادت بھی دی، وفات بھی دی مدینۃ الرسول میں۔ کسی کی شہادت کی گواہی کوئی میدان دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی فرشتے دیں گے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔